پانی کا گلاس پی لے پھر جا کر اللہ وہ پہلی نیت ختم ہو جائے گی. ایسا فعل جو نماز کے منافی ہے، جو نماز کو توڑ دیتا ہے، فاسد، ایسا عمل کرے گا تو نیت کا اعتبار نہیں رہے گا، ورنہ نیت معتبر ہے، وہ پہلے ہو سکتی ہے. جیسے نماز کی نیت شرط ہے، اسی لیے مقتدی کے لیے اسی طرح مقتدی کے لیے امام کی اقتداء کی نیت شرط ہے. امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی نیت کرنا شرط ہے. اگر کسی نے امام کے پیچھے نماز پڑھی لیکن اقتداء کی نیت نہیں کی تو اس کی نماز نہیں ہوگی. لکھا جیسے نماز کی نیت شرط ہے، اسی طرح اقتداء کی نیت بھی شرط ہے. ایک اور مسئلہ کہ نیت کی شرائط سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ مقتدی کے نزدیک امام کی نماز صحیح ہو. مقتدی کے نزدیک امام کی نماز صحیح ہو. اگر مقتدی کے عقیدے میں یہ ہے کہ نماز پڑھانے والے کی نماز صحیح نہیں ہے تو مقتدی کی نماز نہیں ہوگی. اگرچہ امام صحیح العقیدہ ہو. نیت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے. تو اگر میں مقتدی ہوں اور امام مجھے شک ہے یا مجھے وہم ہے کہ امام صاحب کی قرأت صحیح نہیں ہے تو میری نماز نہیں ہوگی. مطلب یہ ہے کہ آپ کے عقیدے میں یہ ہے کہ اس کی قرأت ایسی ہے جو مفسد صلاۃ ہے، یعنی ما یجوز بھی صلاۃ نہیں ہے. جی تو واضح ہے کہ آپ کے عقیدے میں یہ ہے کہ اس کی نماز نہیں ہے. جی تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. آپ کا امام شافعی ہے، حنبلی ہے، مالکی ہے، آپ کا عقیدہ اس کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوگی. ہمارے پاس آتے ہیں حج عمرے پر تو ان اماموں کے پیچھے نماز جائز ہے. تو ہم ان کو دو لفظوں میں کہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک یہ امام کافر ہیں یا مسلمان ہیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں میں کافر تو نہیں کہہ سکتا. ہم کہتے ہیں نماز جائز. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کے پیچھے نماز جائز ہوتی ہے. اور اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، خواہ مسلمان بھی مانیں، تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی. لکھا تو یہ
ہمارے مسئلہ دیکھیے نیت کی شرائط میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی امام معین کا نام نہ لے، بلکہ یہ کہے کہ اس امام کے پیچھے. اگر اس نے کسی امام کے نام لے کر اقتدا کی نیت کی اور وہ شخص امام نہیں تھا تو نماز نہیں ہوگی. آپ وکٹوری پارک کی مسجد میں گئے، آپ گئے نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز پڑھتا ہوں پیچھے جاوید امام کے، جاوید نام ہے نا قاری صاحب، جی اور اتفاقاً کوئی دوسرا پڑھا رہا تھا تو نماز نہیں ہوگی، بلکہ یہ کہ اس امام کے پیچھے جو بھی مصلی پر کھڑا ہے اس کے پیچھے تب نماز ہو جائے گی، ورنہ نماز نہیں ہوگی. یہ ہمیں تو غلطی لگتی ہے کبھی کبھی، کیونکہ عموماً ایک امام نماز پڑھاتا ہے تو انسان سمجھتا ہے وہی ہے تو نام لے لیتا ہے زید کا، عمر کا، بکر کا، اور بعد میں پتہ چلتا ہے یار یہ تو اور تھا کوئی، تو نماز نہیں ہوئی. حاضر امام کہے تو نماز ہو جائے گی. یہ نیت کی شرائط میں سے چند شرطیں آپ حضرات کو بتائیں اقتدا کی نیت کی ضرورت ہے. امام کے لیے امام ہونے کی نیت شرط نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ عورتوں کا امام ہو، تو عورتوں کی امامت کی نیت شرط ہے مفتبع قول پر. بعض دفعہ تو پتہ نہیں ہوتا کہ عورتیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی. ہاں لکھ لیا نا، جی مگر بعض علماء نے کہا جمعہ اور عیدوں کی نماز میں عورتوں کی امامت کی نیت شرط نہیں ہے. جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں عورتوں کی امامت کی نیت شرط نہیں ہے. وضاحت اس کی یہ ہے کہ امامت کی نیت شرط نہیں ہوتی. کوئی آدمی نماز پڑھ رہا تھا اپنی اور پیچھے کوئی آدمی آ کے ویسے کھڑا ہو گیا تو اس نے پھر جارن اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا، امامت شروع کر دی تو کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی. ہاں اگر عورتیں ہیں تو عورتوں کی نیت فرض ہے، اگر عورتوں کی نیت نہیں کی اس نے تو عورتوں کی نماز نہیں ہوگی. عورتوں کی نیت شرط ہے، اگر پتہ نہیں ہے تو عورتوں کی نماز نہیں ہوگی. نیت ہی نہیں کی، عورتوں کا پتہ ہی نہیں ہے. البتہ جمعہ اور عیدین کی استثناء کی ہے علماء نے، بعض علماء نے انہوں نے کہا کہ جمعہ اور عیدین میں
कसरत होती है, तो इसलिए अगर नियत न करे तो फिर भी नमाज, वो भी बाज़ उलमा ने, जमहूर तो वो भी उसमें भी कहते हैं कि शर्त है। ये एक बड़ा मसला है, लंबा चौड़ा, कभी इसको हम बयान करेंगे। वह हज की किताब में हमने इसका बहुत जिक्र किया है, हमारे इमाम साहब इसमें बहुत सख्ती करते हैं। चलो जी, लिखें नफिल, सुन्नत और तरावी। हरमान में पता नहीं चलता जी बाज़ दफ़ा के इमाम साहब ये रमज़ान शरीफ में वो पढ़ाते हैं ना, जो वो नफल पढ़ाते हैं वो तहज्जुद के टाइम में, तो उसमें वो पता नहीं चलता कि ये आप वितर पढ़ेंगे या कि वो तहज्जुद की नफल पढ़ेंगे। तो जब वो सूरतें पढ़ते हैं ना, तो फिर पता चलता है कि नहीं ये वितर की इन्होंने नमाज शुरू की। ये अभी मसला आ रहा है जी। सही तरीका ये है कि आप, ये आ रहा है वितर का और फ़र्ज़ों का, उसमें तायीन ज़रूरी होती है, तरावी वगैरह में ज़रूरी नहीं होती, नवाफिल में ज़रूरी नहीं होती। तो सही तरीका ये है, ये लिख रहा है कि इंसान को अगर पता न चले तो ये कहे कि मैं वही नमाज़ पढ़ता हूँ या इमाम पढ़ रहे हैं, तो इससे हो जाती इक़्तिदा में ये लफ्ज़ कह दे। ठीक है, लिखें नफिल, सुन्नत और तरावी में मुतलक नमाज की नीयत काफ़ी है। उसल्ली सलात लिल्लाह, नमाज पढ़ता हूँ अल्लाह के लिए। नफिल, सुन्नत और तरावी के लिए मुतलक नीयत काफ़ी है, मुतलक नमाज की नीयत काफ़ी है। और फ़राइज़ और वाजिबात में, फ़र्ज़ों में और वित्रों में कह दें, क्योंकि हम तो वित्र ही पढ़ते हैं। नज़र की नमाज भी वाजिब होती है, फ़र्ज़ों में और वित्रों में नियत में फ़र्ज़ और फ़र्ज़ भी मखसूस, यानी अगर ज़ोहर पढ़ रहा है तो ज़ोहर, असर पढ़ रहा है तो असर, और फ़र्ज़ के साथ ज़ोहर और असर, और उस दिन की, आज दिन की, ये 3 चीज़ें शर्त हैं। समझे कि नहीं? अब फ़र्ज जिस वक्त पढ़े तो वो ये कहे, ज़ोर की पढ़ रहा है, जिस अभी हमने असर की पढ़ी, 4 रकात नमाज असर आज की, 4 रकात नमाज फ़र्ज असर आज की, फ़र्ज भी कहा, असर भी कहा, आज की कहा। ये कहना ज़रूरी होता है। तो फ़र्ज़ों में इसी तरह वाजिब के अंदर भी 3 रकात वितर वाजिब आज के, ये शर्त है। रकातों की तादाद की नियत शर्त नहीं है।
کہ 4 رکعتیں ہیں، 2 رکعتیں ہیں، 3 رکعتیں وطروں کی، رکعات کے تعداد کی نیت شرط نہیں ہے۔ چلو جی، آپ کا ٹائم ہو گیا۔ 10 منٹ ہے۔ اچھا، اگر رکعت کی تعداد میں غلطی سے غلط لفظ نکل جائے تو پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ اور بہت سے باریک مسئلے دکھ رہے ہیں، تو بری یہ ہے کہ ایک آدمی نیت کرتا ہے، وہ کہتے ہیں فرض الوقت، ایک ہوتا ہے ظہر کی نماز، ایک ہوتا ہے فرض الوقت۔ اس میں تفصیل یہ 9 صورتیں ذکر کر رہا ہے، لمبی چوڑی مسئلہ۔ دیکھیں، نماز جنازہ میں نماز کی نیت اور میت کے لیے دعا کی نیت فرض ہے، واجب ہے۔ واجب ہے۔ اگر میت مذکر ہے تو مذکر کی نیت کرے، اور مؤنث ہے تو مؤنث کی نیت کرے، اگر بچہ ہے تو بچے کی نیت کرے۔ میت کی تعیین بھی شرط ہے۔ یہ مقتدی کے لیے ہے۔ اگر میت مذکر کی نیت کی ہے اور بعد میں پتہ چلا میت مذکر نہیں تھا، مؤنث تھا، تو نماز جنازہ نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ اسی لیے اگر مردے کافی ہیں، میت کافی ہیں، اگر اس نے معین عدد کی نیت کی اور حقیقت میں وہ زائد تھے، اس عدد سے زائد تھے، تو نماز نہیں ہوگی۔ اس نے کہا نیت کرتا ہوں 10 آدمیوں پر نماز پڑھنے کی، 10 میتیں اور وہ تھے 15، تو نماز نہیں ہوگی۔ لہذا صحیح طریقہ یہ ہے کہ یہ کہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں میت پر، جس میت کی نماز امام پڑھ رہے ہیں۔ جان شو تو جب پتہ نہ ہو، مجہول ہوگا بندہ، تو پھر بھی وہ ہو جائے گی میت۔ ہاں، پھر تو ہو جائے گی نا، مذکر ہے تو مذکر مؤنث، جب امام کی نیت کرے صحیح۔ تو پھر تو وہ ہے۔ اگر مجہول نہیں ہے، معلوم ہے، مذکر ہے تو مذکر کی نیت کرے، مؤنث ہے تو مؤنث کی نیت کرے، بچہ ہے تو بچے کی نیت کرے۔ یہ میت کے حوالے سے ہے۔ ایمان میں تو اکثر ہوتا ہے نا، یہ پتہ ہی نہیں ہوتا میت آئی ہے۔
کیا کہاں کنبائن میں نہیں وہ بتاتا ہے اناؤنس کرتے ہیں ہاں جب وہ اناؤنس کرتا ہے نا وہ بتاتا ہے کیونکہ وہ لوگ لیٹ آتے ہیں آگے پیچھے کبھی نہیں پتہ ہوتا تو بس امام کی نیت ہے امام اگر امامت کی نیت کرے تو اس کو امامت کا ثواب ملے گا، اگر نیت نہ کرے تو امامت کا ثواب نہیں ملے گا لیکن نماز ہو جائے گی۔ لکھا یہ ایک مسئلہ لکھ رہا ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے قسم کھائی ہے کہ میں کسی کی امامت نہیں کروں گا، تو اس نے نماز پڑھائی، نیت نہیں کی امامت کی، اس نے اپنی نماز کی نیت کی، لیکن کسی نے آ کر پیچھے کھڑا ہو کر نماز پڑھ لی تو وہ حانس نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے نیت ہی نہیں کی امامت کی، تو امام بنا ہی نہیں۔ باریک باریک مسئلے لکھتے ہیں۔ دیکھیں استقبال قبلہ کی نیت شرط نہیں ہے، استقبال قبلہ کی نیت شرط نہیں ہے۔ ایسی جگہ ایک ضمنی مسئلہ لکھ رہا ہے، ایک ہوتا ہے اشارہ، ایک ہوتا ہے نام تسمیہ، تو اشارہ اور تسمیہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو پھر تسمیہ کا اعتبار ہوتا ہے، نام کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو اس پر لکھ رہا ہے کہ اس سے پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے وہ اس میں جو ثواب ملتا ہے، یا حرم پاک کی مسجد ہے اس میں جو ثواب ملتا ہے، یہ اس زمانے کی مسجدیں مراد نہیں ہیں جو حضور کے زمانے میں تھی، اس میں ہے مسجد الرسول، مسجدی، میری مسجد۔ اب جتنی بڑھاؤ، بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ یہ وہ حدیث لکھ رہا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا لو مدہ، پہلے تو یہ سنیں نا، سب سے پہلے حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی مسجد بنائی، 60 بائی 60 گز شرعی گز تھے، اس کے بعد پھر 100 در 100 بنائی، خیبر سے جب واپس آئے تو پھر بڑی ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے اضافہ کیا لیکن قبلہ کی جانب سے نہیں، پھر حضرت عثمان نے اضافہ کیا، پھر ولید ابن عبد المالک نے کیا، پھر مہدی عباسی نے کیا، تو اسی طرح کرتے کرتے آج پتہ نہیں کتنی بڑی مسجد بن گئی۔ تو اسی سلسلے میں ایک حدیث لکھ رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد ہے لو مدہ مسجدی ھذا الی صنعاء کان مسجدی، لو مدہ مسجدی ھذا الی صنعاء، یمن کی حضور نے بڑی تعریف کی، صنعاء یمن کے اندر ہے، اگر میری مسجد لمبی ہوتی گئی صنعاء تک چلی گئی تو کانا مسجدی، پھر بھی میری مسجد ہوگی۔ لو مدہ مسجدی ھذا الی صنعاء کانا مسجدی، باب شروط الصلاۃ، حوالہ لکھ لیا کریں، کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ آپ کو نہیں پڑتی اس لیے کہ آپ دفتروں میں کام کرتے ہیں، ہمیں تو مولویوں سے بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو چلو جی آپ کام ختم کریں، آمین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب چھٹی شرط ہے کہ 5 شرطیں ختم ہو گئیں،
اور اس کا اجمالی تھوڑا تھوڑا مسئلے. یا رب العالمین جو کچھ پڑھا اپنے حبیب کا صدقہ اس کا اجر و ثواب عطا فرما، اور یہ سارا اجر و ثواب جو تو نے اپنی رحمت اور فضل سے دیا، یہ ثواب حضور اسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آپ کے وسیلہ جلہ سے جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات خصوصاً ہمارے عزیز اور رشتہ دار جتنے فوت ہو چکے ہیں سب کے لوگوں کو فردن فردن، اور کتاب کے مصنف شارح و محشی اور جتنے لوگ معاون ہیں سب کی لوگوں کو ہدیہ کرتے ہیں، یا اللہ سب تک پہنچا اور قبول فرما. یا اللہ اس کتاب کا صدقہ، سبق کا صدقہ، درس کا صدقہ، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر اجمعین برحمتہ. اچھا ٹھیک ہے. دیکھ رہے ہیں کہ جب بیٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے قوم واحد کو نکالے گا تو پھر وہ قبلہ طرف ہوں گے کون؟ جی عورت تو باہر نکالے گی نا پیر سیدھی طرف. اگر کوئی پیر جس کے نام اٹھتے ہوں